وزیر اعظم اظہار تشکر کے لیے کل سے 4 ملکوں کا دورہ کریں گے۔ 30 مئی تک ترکی، ایران، آذربائیجان اور تاجکستان جائیں گے۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے وزیر اعظم پاک بھارت کشیدگی میں دوست ملکوں کی حمایت پر اظہار تشکر کریں گے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل آصف منیر کا سیاسی اور عسکری قیادت کے اعزاز میں عشائیہ، صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزراء اعلیٰ اور سروسز چیف سمیت دیگر حکام شریک ہوئے۔ فیلڈ مارشل آصف منیر نے مالکہ حق کے دوران سیاسی قیادت کے عزم کو خراج تحسین پیش کیا۔ آپریشن بنیاد مرصوص میں مسلح افواج کی کوارڈینیشن اور کامیابی کو سراہا۔ کہا پاکستان کے نوجوان اور میڈیا نے ڈس انفارمیشن کے خلاف مؤثر کردار ادا کیا۔ شرکا نے مسلح افواج کی قربانیوں اور جرأت کو سراہا۔ تقریب میں شرکا کا عزم قومی یکجہتی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اسلام آباد، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشیں، موسم کے تیور بدل گئے۔ اسلام آباد میں ژالہ باری، موسم خوشگوار ہو گیا۔ لاہور میں تیز آندھی نے ہر چیز گرد آلود کر دی اور پھر بارش نے سب دھو دیا۔ خیبر پختونخوا میں بھی بادلوں کا راج، کئی شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری ہوئی۔ طوفانی ہواؤں نے کئی شہروں کا نظام ہلا دیا۔ پنجاب کے کئی شہروں میں درخت اکھڑ گئے، چھتیں اور دیواریں منہدم، 8 افراد جان بحق، کئی زخمی۔ اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی میں کینٹین کی چھت گری، درخت اکھڑ گئے۔ لاہور میں تیز آندھی کے باعث ایک شخص چھت سے گر کر جان بحق ہوا۔ گنگارام ہسپتال کے شیشے ٹوٹ گئے۔ جہلم میں طوفانی بارش نے تباہی مچائی، خاتون سمیت 3 افراد جان سے گئے۔ درخت اور دیواریں گرنے سے 20 زخمی۔ شیخوپورہ میں گھر کی چھت گر گئی، درخت گاڑیوں پر آ گرے، ایک شخص جان سے گیا۔ ایبٹ آباد میں درخت اکھڑ گیا، اٹک میں بل بورڈ اور دیوار گر گئی۔ کراچی سے لاہور جانے والی پرواز آندھی کی زد میں آ گئی، طیارہ حادثے سے بال بچا۔ نجی ایئر لائن کی پرواز 15 منٹ تک آندھی کی زد میں رہی۔ طیارے کو شدید جھٹکے، مسافروں کی چیخیں نکل گئیں، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہے۔ انتہائی نامناسب موسم پر طیارے کو واپس کراچی موڑ لیا گیا۔ سابق وفاقی وزیر اسد عمر بھی طیارے میں تھے۔ بتایا پائلٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے مہارت سے طیارے کو آندھی کی زد سے نکالا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان بجٹ مذاکرات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے IMF وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بجلی پر اضافی سبسڈی دینے کی تجویز پر رضامند نہیں ہوا۔ IMF نے کہا بجٹ میں سستی بجلی دینے کے لیے اضافی سبسڈی نہ دی جائے۔ IMF نے گردشی قرض ختم کرنے کے پلان پر عمل کرنے پر زور دیا۔ IMF نے FDR ریونیو ٹارگٹ 14,050 سے 14,100 ارب روپے تک مقرر کرنے پر جزوی رضامندی ظاہر کر دی۔ IMF کے مشن کا دورہ پاکستان مکمل ہونے پر اعلامیہ جاری۔ افراط زر کی شرح 5 سے 7% کے مقررہ ہدف تک رکھی جائے۔ سرپلس پرائمری بیلنس کا ہدف 1.6% مقرر۔ اعلامیہ میں کہا گیا آئندہ بجٹ میں ٹیکس آمدن بڑھائی جائے، زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم رکھے جائیں، معاشی پالیسی کے لیے سخت مانیٹری پالیسی بنائی جائے۔ نیتن پورٹر نے پاکستان کے ساتھ بجٹ سے متعلق بات چیت کو مثبت قرار دیا۔ کہا پاکستان کے ساتھ مشاورت کا مقصد قرض پروگرام میں اصلاحات پر عمل درآمد جاری رکھنا تھا۔ بجٹ پر IMF کا کوئی دباؤ نہیں، عوام کو ریلیف دیں گے۔ بجٹ میں تاخیر کی وجہ وزیر اعظم کا غیر ملکی دورہ اور عید ہے۔ وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کی انجینئرز کے وفد سے گفتگو، کہا دیامر بھاشا ڈیم سمیت تمام منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر فنڈز دیں گے، بھارت کی آبی جارحیت کا مقابلہ کریں گے۔ پاکستان کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھارت کو کرارا جواب۔ پاکستانی سفارتکار سائمہ سلیم نے کہا بھارت مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے۔ بھارت پاکستان سمیت دنیا بھر میں دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ کی سرپرستی کرتا ہے۔ بھارت نے دریاؤں کے بہاؤ کو روکنے کی کوشش کی۔ پانی زندگی ہے، بھارت اسے جنگ کا ہتھیار نہ بنائے۔ پاکستان نے بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر پہلگام واقعے کی مذمت کی۔ بھارت پہلگام واقعے کی غیر جانبدار تحقیقات سے کیوں بھاگ رہا ہے؟ 6 سے 10 مئی کے درمیان بھارت نے پاکستان کے خلاف کھلی جارحیت کا ارتکاب کیا۔ بھارت کے بلا اشتعال حملوں میں 40 پاکستانی شہید، 121 زخمی ہوئے۔
غزہ میں اسکول بس پر حملے میں معصوم بچوں کی جانیں گئی۔ بھارتی قیادت کے بیانات کشیدگی کو ہوا دینے کا سبب بن رہے ہیں۔ سندھ طاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل کرنے کی کوئی شک یا گنجائش نہیں۔ 25 کروڑ آبادی کا پانی روکنا اعلان جنگ کے سبب ہوگا۔ عالمی برادری پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی حمایت نہیں کرے گی۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید کی امریکی ٹی وی کو انٹرویو، کہا بلوچستان میں بھارت کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے امریکی قیادت کا کردار قابل تحسین ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے امریکی صدر کی کوششوں کی قدر کرتے ہیں۔ جنگ بندی امریکہ نے کرائی، بھارتی وزیر خارجہ نے آخر کار مان لیا۔ جے شنکر نے انکشاف کیا، امریکی نائب صدر اور وزیر خارجہ بھارتی حکومت سے براہ راست رابطے میں تھے۔ جے شنکر نے تسلیم کیا کہ ان سے امریکی وزیر خارجہ اور بھارتی وزیر اعظم سے امریکی نائب صدر نے بات کی۔ ننکانہ صاحب پر بھارتی ڈرون حملوں کے خلاف سکھوں نے عالمی عدالت سے رجوع کر لیا۔ سوئٹزرلینڈ کی سکھ تنظیم MAAR کا بھارت کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ عالمی فوجداری عدالت سے تحقیقات کی درخواست۔ سکھ تنظیم کا کہنا ہے ننکانہ صاحب پر حملہ سکھ برادری کی مذہبی آزادی پر حملہ ہے۔ پاکستانی افواج نے ننکانہ صاحب پر بھارت کے ڈرون حملے کو کامیابی سے پسپا کیا تھا۔ بھارتی میڈیا کا پاکستان کو چین کی ذیلی ریاست ظاہر کرنے کا پروپیگنڈا بے نقاب۔ بھارتی صحافی ورکھا دت کو اس وقت منہ کی کھانا پڑی جب انہوں نے پاک چین تعلقات کو متنازع بنانے کی کوشش کی۔ بین الاقوامی امور کے ماہر کشور محبوبانی نے حقائق بتا کر بھارتی صحافی کو خاموش کرا دیا۔ کشور محبوبانی نے کہا پاکستان کو چین کی ذیلی ریاست کا لیبل دینا غلط ہے۔ بھارت کو دوسرے ملکوں سے سبق سیکھنا چاہیے۔ پاکستان اور چین کے جغرافیائی سیاسی مفادات کا اتحاد ہے۔ جس طرح امریکہ نے چین کو پارٹنر کے طور پر چنا، اسی طرح آج ویتنام اور چین کے درمیان تجارت کو دیکھا جا سکتا ہے۔ 9 مئی کو جناح ہاؤس پر حملے کے کیس میں 254 ملزمان پر فرد جرم عائد۔ اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ، محمود الرشید، عالیہ حمزہ، خدیجہ شاہ بھی شامل۔ ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ انسداد دہشت گردی لاہور کی عدالت نے 31 مئی کو گواہان طلب کر لیے۔ کیس میں 10 ملزمان کو اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے۔ بانی PTI کے خلاف شہباز شریف کے 10 ارب روپے ہرجانہ کیس کی سماعت۔ وزیر اعظم شہباز شریف ویڈیو لنک کے ذریعے سیشن کورٹ میں پیش ہوئے۔ جج اور تمام افراد کو بھارت کے خلاف جنگ جیتنے پر مبارکباد دی۔ جج نے کہا آپ کو بھی بہت مبارک ہو۔ وکیل کے جرح پر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا 28 اپریل کو بانی PTI نے پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کیا۔ اگلے دن اخبار میں اسی تقریر سے متعلق خبر شائع ہوئی۔ مجھ پر بددیانتی کا الزام عائد کیا گیا، 10 ارب روپے کا الزام لگایا گیا۔ یہ سیدھا سادہ کیس ہے۔ عدالت نے سماعت 2 جون تک ملتوی کر دی۔ بانی PTI کے وکیل کی وزیر اعظم پر جرح جاری رہے گی۔ پاک بحریہ کی تیاری کے باعث کراچی محفوظ رہا۔ پاک بحریہ کی تیاری حکمت عملی کی وجہ سے دشمن کچھ نہیں کر سکا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بہادری اور دلیری کو سلام۔ ایئر چیف کے شاہینوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی کراچی میں گفتگو، کہتے پاک بھارت کشیدگی میں ہمارے سوشل میڈیا کے لوگوں نے بڑا کردار ادا کیا۔ اب بھارت کا بیانیہ نہیں بک رہا۔ بھارت نے پھر مہم جوئی کی کوشش کی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کا آرٹس کونسل میں تقریب سے خطاب، کہا 1965 کی جنگ کے بعد 2025 میں بھی وہی جذبہ دیکھا۔ صدر آرٹس کونسل احمد شاہ نے کہا ARY نیوز نے جس طرح بھارتی پروپیگنڈا کو ناکام بنایا وہ لائق تحسین ہے۔ ARY کی ٹیم اور سلمان اقبال کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کہتے ہیں راولپنڈی اسٹیڈیم میں پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے یاد رکھے جائیں گے۔ سلمان اقبال نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ دنیا نے دیکھا بھارت نے راولپنڈی اسٹیڈیم پر میزائل داغا، اسٹیڈیم سے پاکستان زندہ باد کے نعرے بلند ہوئے۔
सिंध हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स में मुज़ाकरात कामयाब, आज की एहतजाजी रैली मुअख्खर करने का ऐलान। शर्जील मेमन ने कहा ट्रांसपोर्टर्स के खदशात दूर करने के लिए कमेटी बना दी है। गाड़ियां जलाने वालों पर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए। गाड़ियों इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों से ही पैसे वसूल किए जाएंगे। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर अलायंस मलिक शहजाद अवान ने कहा हुकूमत को 10 दिन की मोहलत दी है, मुतालबात ना माने गए तो फिर हड़ताल करेंगे। जांभाग 3 ड्राइवर्स के वुसा को मुआवजा दिया जाएगा। जो गाड़ियां जली हैं सिंध हुकूमत मुआवजा देगी। वजीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक की एमडी की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा सैलाब से मुतासरा 3200 देहात में सहूलतें फराहम कर रहे हैं। 1,20,000 मुस्तहिकीन के बैंक अकाउंट्स खोले गए। तकरीबन 7.5 लाख मकानात की बुनियाद मुकम्मल। 5 लाख घरों की तकमील आखिरी मराहिल में है। हाउसिंग मंसूबे से 10 लाख से जायद मुलाजमतों के मौके पैदा हुए। गिलगित बल्तिस्तान में लापता होने वाले 4 सयाहों की गाड़ी और लाशें मिल गईं। नौजवानों की गाड़ी स्कर्दू रोड पर नाले के करीब से मिली। चारों दोस्तों का ताल्लुक गुजरात से। गाड़ी गिलगित से स्कर्दू जाते हुए खाई में गिर गई थी। चारों दोस्त 12 मई को गुजरात से निकले थे। पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कहना है कलदम BLA को भारत सपोर्ट कर रहा है। फुजदार में बच्चों को निशाना बनाया। गजा के लिए हुकूमत को किरदार अदा करना पड़ेगा। 1 जून को हैदराबाद में बड़ा मार्च होगा। गजा पर इस्राएली बमबारी 24 घंटे में मजीद 76 फलस्तीनी शहीद, 200 से ज्यादा जख्मी। खान यूनिस में घर पर हमले में 7 बच्चों समेत 8 फलस्तीनी शहीद। पेरिस में सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन और फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। गजा में जंगबंदी और इमदाद बहाल करने पर बातचीत। इलामी में कहा आलमी बिरादरी को जंगबंदी के लिए कोशिशें तेज करना होंगी। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं गजा में दी जाने वाली इमदाद आटे में नमक के बराबर है। इमदाद तेजी से दाखिल नहीं हुई तो मजीद अमवात होंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जोहरी तवानाई के पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप ने ओवल ऑफिस में गुफ्तगू करते हुए बताया यूरोपीय यूनियन के साथ किसी तिजारती मुआहदे की कोशिश नहीं कर रहे। यूरोपीय यूनियन पर टैरिफ 50% ही होगा। यूरोपीय कंपनियां अमरीका में फैक्ट्रियां लगाएं तो टैक्स में तब्दीली हो सकती है। मोबाइल फोन कंपनियों पर भी 25% टैरिफ आयद करेंगे। यूरोपीय यूनियन का कहना है अमेरिका के साथ धमकियों के बजाय एहतराम की बुनियाद पर तिजारती मुआहिदा करना चाहते हैं। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के दरमियान तिजारत मिसाली है और इनकी बुनियाद धमकियां नहीं बल्कि बाहमी एहतराम होना चाहिए। बांग्लादेश ने भारतीय कंपनी के साथ करोड़ों रुपए का दिफाई मुआहदा मंसूख कर दिया। भारत वजारत दिफा के तहत बहरी जहाज बनाने वाली कंपनी का कहना है बांग्लादेश ने बहरी जहाज की तैयारी के $21 मिलियन का दिफाई मुआहदा मंसूख किया। चंद रोज पहले भारत ने बांग्लादेश की बाज मसनूआत की दरामदात पर पाबंदी आयद कर दी थी। मुख्तलिफ मुल्कों से डिपोर्ट होने वालों के पासपोर्ट मंसूख कर दिए जाएंगे। मुकदमा दर्ज किया जाएगा। 5 साल के लिए नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पर भी डालने का फैसला। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। पासपोर्ट कवानीन मजीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा डिपोर्ट होने वाले अफराद पाकिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर शर्मिंदगी का बाइस बन रहे हैं। डिपोर्ट होने वालों से आइंदा कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का कोहपैमा नायला कियानी को दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी सर करने पर खराज तहसीन। कंचनजुंगा चोटी सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून का एजाज मिलने पर मुबारकबाद दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा पाकिस्तानी खवातीन बासलाहियत हैं, मुख्तलिफ शोबों में खिदमात अंजाम दे रही हैं। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तानी खेलों के हर शोबे में मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। कोहपैमाई जैसे मुश्किल खेल में पाकिस्तानी खवातीन का रिकॉर्ड कायम करना बाइस तक़वियत है।
PSL پر کس کی ہوگی حکمرانی؟ ٹائٹل جیتنے کی جنگ، کوئٹہ گلیڈیٹرز 6 سال بعد تاریخ دہرانے کے لیے تیار۔ لاہور قلندرز کی تیسری بار چیمپئن بننے پر نظریں۔ ایکشن سے بھرپور فائنل کل قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ ایلیمنیٹر 2 میں لاہور قلندرز نے دفاعی چیمپئن اسلام آباد کو آؤٹ کلاس کیا۔ 203 رنز کے تعاقب میں اسلام آباد یونائیٹڈ 107 رنز پر ڈھیر ہوئی۔ PSL کے تمام میچز اس پوسٹ پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ گول گپے، لاہوری پاور پلے، جوسی ملائی بوٹی اور چٹخارے دار چنا چاٹ۔ PSL کی پریزنٹر ایرن ہالینڈ لاہوری کھابے انجوائے کرنے نکل پڑی۔ مشہور فوڈ اسٹریٹ پر مزے مزے کے کھابے اڑائے۔ چنا چاٹ کا ایک ہی چمچ کھا کر ریٹائرڈ ہرٹ ہونے کا کہہ دیا۔ آلودے پر بھی ہاتھ صاف کیا۔ پروگرام ہر لمحہ پرجوش، بڑھائے PSL کا جوش۔ سابق کرکٹر باسط علی اور کامران اکمل کے زبردست تجزیے اور تبصرے۔ شاعر علی زریون آج بنیں گے مہمان، کریں گے وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا سامنا۔ عادی اور مصطفیٰ چودھری لائیں گے ہنسی کا طوفان۔ 8 بلند و بالا چھکے، 2 چوکے۔ ویسٹ انڈیز کے فاسٹ بولر میتھیو فورڈ کی ناقابل یقین بیٹنگ، ون ڈے انٹرنیشنل میں تیز ترین 50 کا ریکارڈ برابر کر دیا۔ آئرلینڈ کے خلاف ڈبلن میں 16 گیندوں پر نے سینچری جڑ دی۔ 21 منٹ میں 19 گیند کھیل کر 58 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ اور اداکار، گلوکار، ہدایت کار، فلم ساز، نغمہ نگار اور موسیقار رنگیلا کو مداحوں سے برسے 20 برس بیت گئے۔ سعید خان عرف رنگیلا نے اردو اور پنجابی کی 500 سے زائد فلموں میں کام کیا۔ مسکراہٹیں بکھیرنے والے رنگیلا کے کردار آج بھی یادگار ہیں۔